أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ آج تلاوت کی گئی آیات طیبات سے جہاد فی سبیل اللہ کے رستے میں نکلنے لڑنے کے حوالے سے بعض امور کا تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان تم اپنے ہتھیار لے لو، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرو۔ یہ بچاؤ عقل سے ہو، عقل سے کرو، سامان سے ہو، سامان سے کرو، دشمنوں کے مقابلہ میں نکلنے سے ہو، نکلنے سے کرو، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اٹھنے ہتھیار اٹھانے سے ہو، ہتھیار اٹھانے سے کرو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، جیسے جیسے حالات ہوں، جیسے جیسے حکم دیا جائے اس کے مطابق نکلو۔ کہیں سب کو حکم ہو اکٹھے ہو کر سبھی نکلو، کہیں انفرادی طور پر نکلنے کا حکم ہو انفرادی طور پر نکلو، کہیں تمہارے گروہ بنائے جائیں، جماعتیں بنائی جائیں، گروہ اور جماعتوں کی شکل میں نکلو۔ حکم کے پابند رہو، حکم کے پابند رہو۔ معاملہ یہ ہے کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کے رستے میں لڑنے کا حکم ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، مؤمنین مخلصین، یہ تو ہر پہلو سے قربانیاں دیتے چلے آ رہے تھے، لہذا ان کے لیے جہاد کے لیے نکلنا کوئی مشکل نہ تھا، جانیں لٹانے کے لیے ہمہ لمحہ تیار ہوتے تھے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بے پرواہ، بے خوف۔ لیکن منافقین کا معاملہ الگ تھا۔ جب انہیں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اٹھو نکلو اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے، جان ہتھیلی پر رکھو، تو منافقین ہچکچانے لگے، پہلو تہی کرنے لگے، کنی کترانے لگے، پتلی گلی سے نکلنے کے لیے حالات بنانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تنبیہ اور اصلاح کے لیے یہ آیات طیبات اتری۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَ، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جہاد کا حکم ہو تو تاخیر کریں گے، دیر کریں گے، چاہیں گے کہ ان کی کسی طرح سے جان بچ جائے۔ جہاد کا حکم ہو تو سستی کریں گے، پیچھے رہ جانے کی کوشش کریں گے، بہانے تراشیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ،
قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، اگر مسلمانوں کو اللہ کے رستے میں نکل کر آزمائش دیکھنی پڑ جائے، نقصان ہو جائے، تو اس وقت یہ کہیں گے شکر ہے ہم بچ گئے، اللہ نے ہم پر انعام کیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ ہم بھی مارے جاتے، ہم بھی مشکل میں پڑ جاتے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر مسلمانوں کو اللہ کا فضل پہنچے، فتح یاب ہوں، کامیاب و کامران واپس لوٹیں، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، پھر یہ ایسے بولیں گے، ایسے بات چیت کریں گے، ایسا ان کا رویہ ہوگا گویا ان کے اور تمہارے درمیان تو بڑی گہری محبت اور دوستی ہے۔ پھر ایسے موقع پر ان کی حسرت ہوگی، یا لیتنی کنت معہم، کاش ہم بھی نکلتے، کاش ہم بھی ساتھ ہوتے، فافوز فوزا عظیما، ہم بھی کامیاب ہوتے، ہمیں بھی بڑی کامیابی ملتی، مال غنیمت میں حصہ ملتا، تعریف و توصیف ہوتی۔ یہ حال ہے منافقوں کا، حکم سے ہچکچانا، پیچھے ہٹنا۔ اس کے مقابل ایمان والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حکم ہو گیا تو پھر سر جھکانے میں دیر نہیں۔ سمعنا و اطعنا، صحابہ کرام کا مزاج ذکر فرمایا، وہ سنتے تھے اور مانتے تھے، وہ سنتے تھے، وہ مانتے تھے۔ بفضلی تعالی ہم ایمان والے، ہمیں بھی اس مزاج پر آنا ہے۔ سننے کے بعد مہلت، تاخیر، پیچھے ہٹنا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔